فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک کمپنی کے شیئرز ہیں، آپ اس کی کارکردگی سے خوش ہیں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ پھر اچانک آپ کو کمپنی کی طرف سے خط ملتا ہے، اس میں آپ کو اسی کمپنی کے مزید شیئرز خریدنے کی پیشکش کی جاتی ہے، وہ بھی مارکیٹ کی قیمت سے شاید 30 یا 40% کم پر۔ یہ گولڈن ٹکٹ لگتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ واقعی ایک موقع ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ آج ہم اسی پیچیدہ سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ موضوع ہے رائٹ شیئرز، کہ ایک کمپنی جب یہ قدم اٹھاتی ہے تو وہ مارکیٹ کو اور اپنے شیئر ہولڈرز کو کیا خفیہ اشارے دے رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ ایک کمپنی عوام کو نئے شیئرز بیچ کر زیادہ پیسے کمانے کے بجائے اپنے ہی موجودہ شیئر ہولڈرز کے پاس رعایتی قیمت پر کیوں آتی ہے؟ یہ تو میز پر پیسے چھوڑنے والی بات ہوئی۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کمپنی اپنا نقصان کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے 3 گہری وجوہات ہیں۔ اچھا۔ پہلی اور سب سے واضح وجہ تو ہے اضافی کیپٹل، یعنی سرمایہ اکٹھا کرنا۔ کمپنی کو اپنے کاروبار کو پھیلانے، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے یا قرض اتارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیپٹل تو وہ آئی پی او کی طرح نئی انویسٹرز سے بھی اکٹھا کر سکتی تھی، اپنے ہی لوگوں کو رعایت کیوں؟ یہیں پر دوسری اور تیسری وجہ سامنے آتی ہے۔ دوسری وجہ ہے اپنے موجودہ شیئر ہولڈرز کو انعام دینا اور ان پر اعتماد کا اظہار کرنا۔ کمپنی ایک طرح سے کہتی ہے کہ باہر والوں سے پہلے پہلا حق آپ کا ہے۔ لیکن تیسری وجہ سب سے اہم ہے، اور وہ ہے ڈائلیوشن آف اونرشپ کو روکنا۔ ڈائلیوشن؟ اچھا، یعنی ملکیت میں کمی۔ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گی؟ بالکل، یوں سمجھیں کہ ایک کیک کے 100 ٹکڑے ہیں اور آپ کے پاس 10 ٹکڑے ہیں، یعنی آپ 10% کے مالک ہیں۔ صحیح۔ اب اگر کمپنی 100 نئے ٹکڑے بنا کر مارکیٹ میں بیچ دے تو کیک کے کل ٹکڑے 200 ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اب بھی 10 ہی ٹکڑے ہیں، لیکن اب آپ کی ملکیت 10% سے کم ہو کے صرف 5% رہ گئی ہے۔ اچھا، تو میرا حصہ ڈائلیوٹ ہو گیا۔ بالکل۔ رائٹ شیئرز موجودہ شیئر ہولڈرز کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ نئے ٹکڑے خرید کر کیک میں اپنا 10% حصہ برقرار رکھ سکیں۔ لیکن کیا یہ شیئر ہولڈر کو ایک طرح سے مجبور نہیں کر رہا کہ وہ مزید سرمایہ کاری کرے صرف اپنی موجودہ پوزیشن بچانے کے لیے؟ یہ انعام سے زیادہ ایک دھمکی نہیں لگتا؟ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، اور آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے۔ ایک طرف تو یہ اعتماد کا اظہار ہے، لیکن دوسری طرف یہ شیئر ہولڈر کے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ کیا آپ اس کمپنی پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ مزید پیسہ لگائیں؟ اصل سوال یہ نہیں کہ رعایت کتنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کمپنی کو اچانک اس پیسے کی ضرورت کیوں پڑی۔ کیا وہ کسی سنہرے موقع کے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہی ہے یا کسی مالی بحران سے نکلنے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ایشو کا اعلان خود مارکیٹ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ کیا سرمایہ کار یہ نہیں سوچتے کہ شاید کمپنی کے پاس بینک سے قرض لینے جیسے دوسرے راستے ختم ہو گئے؟ بالکل سوچتے ہیں۔ اسی کو سگنلنگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اگر کمپنی یہ سرمایہ کسی نئے منافع بخش پروجیکٹ کے لیے اکٹھا کر رہی ہے تو مارکیٹ اسے مثبت لیتی ہے۔ رائٹ۔ لیکن اگر خبر یہ ہو کہ کمپنی پرانے قرضے اتارنے کے لیے پیسے مانگ رہی ہے تو یہ ایک منفی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی مالی حالت کمزور ہے۔ اس لیے شیئر ہولڈر کو صرف رعایت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اس کیپٹل کے استعمال کا مقصد بھی دیکھنا چاہیے۔ اب فرض کریں کہ میں ایک شیئر ہولڈر ہوں اور مجھے یہ پیشکش مل گئی ہے۔ اس کا عملی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ خاص اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہوں گی؟ جی، اس عمل کو سمجھنے کے لیے چند کلیدی اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کمپنی ایک ریکارڈ ڈیٹ کا اعلان کرتی ہے۔ ریکارڈ ڈیٹ؟ جی، یہ سمجھیں کہ کمپنی کی طرف سے ایک لکیر کھینچنے کی تاریخ ہے۔ اگر اس دن آپ کا نام کمپنی کے رجسٹر میں بطور شیئر ہولڈر موجود ہے تو آپ اس حق کے اہل ہیں۔ اور اگر کوئی اس تاریخ کے ایک دن بعد شیئرز خریدے تو اسے یہ حق نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ایک اور تاریخ ہوتی ہے جسے ایکس رائٹس ڈیٹ کہتے ہیں، جو عام طور پر ریکارڈ ڈیٹ سے 1 یا 2 دن پہلے ہوتی ہے۔ اس تاریخ سے شیئر بغیر حق کے ٹریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے رائٹس ریشو۔ یہ وہ تناسب ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے موجودہ شیئرز کے بدلے کتنے نئے شیئرز خریدنے کا حق ملے گا۔ مثال کے طور پر 1.5 کا ریشو بتاتا ہے کہ ہر 5 موجودہ شیئرز پر آپ ایک نیا شیئر خرید سکتے ہیں، اور آخر میں وہ قیمت جس پر یہ شیئر ملے گا۔
اسے سبسکرپشن پرائس یا ایشو پرائس کہتے ہیں۔ یہ وہ جادوئی رعایتی قیمت ہے جس پر آپ کو نئے شیئرز پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب تھوڑا نظریاتی لگ رہا ہے، کیا ہم اسے ایک حقیقی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ فرض کریں میرے پاس ایک کمپنی کے 100 شیئرز ہیں اور مارکیٹ میں اس کی قیمت 100 روپے فی شیئر ہے، تو میرے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا قدم بقدم؟ بہترین، آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 100 شیئرز ہیں، 100 روپے فی شیئر کے حساب سے، یعنی آپ کی کل سرمایہ کاری 10,000 روپے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کمپنی 1.5 کے ریشو سے رائٹ شیئرز کا اعلان کرتی ہے اور سبسکرپشن پرائس رکھتی ہے 50 روپے۔ 1.5 کا ریشو ہے اور میرے پاس 100 شیئرز ہیں، اس کا مطلب ہے میں 20 نئے شیئرز خریدنے کا حقدار ہوں۔ 100 ڈیوائیڈڈ بائی 5۔ بالکل درست، آپ 20 نئے شیئرز خرید سکتے ہیں اور ہر شیئر آپ کو 50 روپے کا پڑے گا، تو آپ کو کل 1,000 روپے مزید لگانے ہوں گے۔ 20 ضربے 50، اس کے بعد آپ کے پاس کل 120 شیئرز ہو جائیں گے، 100 پرانے اور 20 نئے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، میرے پورٹ فولیو میں اب 120 شیئرز ہیں، لیکن ان کی قیمت کیا ہوگی؟ کیونکہ 100 شیئرز کی قیمت 100 روپے تھی اور 20 کی 50 روپے، مارکیٹ خود کو کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ مارکیٹ ایک نظریاتی قیمت نکالتی ہے جسے تھیوریٹیکل ایکس رائٹس پرائس یا ٹرپ کہتے ہیں۔ اس کا حساب بہت منطقی ہے۔ کیسے؟ آپ اپنی پرانی اور نئی دونوں سرمایہ کاری کو جمع کریں اور اسے کل شیئرز کی تعداد سے تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ کی پرانی سرمایہ کاری تھی 10,000 روپے، 100 شیئرز ضربے 100 روپے۔ جی، اور نئی سرمایہ کاری ہے 1,000 روپے، جو کہ 20 شیئرز ضربے 50 روپے ہے۔ کل ہوئے 11,000 روپے۔ 11,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اب اسے 120 کل شیئر سے تقسیم کریں تو جواب آئے گا 91.67 روپے۔ تو رائٹ ایشو کے بعد شیئر کی قیمت 100 روپے سے گر کر تقریباً 92 روپے پر آ جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پرانے شیئرز کی قیمت کم ہو گئی، لیکن مجھے کم قیمت پر نئے شیئرز ملنے سے اس کا ازالہ ہو گیا اور میری ملکیت بھی ڈائلیوٹ نہیں ہوئی۔ صحیح؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ آپ کی کل دولت مطلب وہ تقریباً 11,000 روپے ہی رہے گی، لیکن اب آپ کمپنی کے زیادہ بڑے حصے کے مالک ہیں۔ یہ تو سارا حساب کتاب ہو گیا، لیکن اب آتا ہے سب سے بڑا سوال۔ یہ پیشکش مجھے مل گئی، میرے سامنے 3 دروازے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس بنیادی طور پر 3 راستے ہیں۔ پہلا، سبسکرائب، یعنی آپ پیشکش قبول کریں، 1,000 روپے لگائیں اور 20 نئے شیئرز خرید لیں۔ یہ سیدھا اور صاف راستہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو خود سے پوچھنا ہوگا، کیا میں اس کمپنی پر اپنا بھروسہ دوگنا کرنے کو تیار ہوں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ یہ نیا کیپٹل کمپنی کو مزید ترقی دے گا؟ مطلب اگر میرے پاس اضافی نقدی رقم نہیں ہے یا مجھے کمپنی کے مستقبل پر شک ہے تو شاید یہ بہتر راستہ نہ ہو۔ بالکل۔ اچھا، تو دوسرا دروازہ کیا ہے؟ فرض کریں میرے پاس 1,000 روپے نہیں ہے یا مزید خطرہ نہیں لینا چاہتا۔ دوسرا راستہ بہت دلچسپ ہے، وہ ہے سیل دا رائٹس یا رینانسیشن۔ آپ کو جو بیس شیئرز خریدنے کا حق ملا ہے وہ خود ایک قابل فروخت چیز ہے۔ آپ یہ حق سٹاک مارکیٹ میں کسی اور انویسٹر کو بیچ سکتے ہیں جو یہ شیئرز خریدنا چاہتا ہو۔ ایک منٹ، میں اپنا حق بیچ سکتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس حق کی قیمت کا انحصار مارکیٹ کی قیمت اور سبسکرپشن پرائس کے فرق پر ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو آپ اپنا یہ حق اسی قیمت کے آس پاس مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں۔ 20 شیئرز کا حق بیچ کر آپ کو تقریباً 833 روپے مل سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کوئی اضافی پیسہ لگائے۔ تو یہ تو سبسکرائب کرنے سے بہتر آپشن ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو مزید سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے لیکن اس موقع سے کچھ کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ اپنا حق بیچتے ہیں تو آپ اپنی ملکیت کو ڈائلیوٹ ہونے دے رہے ہیں۔ اچھا، کوئی اور میری جگہ وہ 20 شیئرز خرید لے گا اور کمپنی میں میرا فیصد حصہ کم ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور تیسرا دروازہ؟ تیسرا راستہ ہے اگنور، اور مالیاتی طور پر یہ اکثر سب سے برا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو نہ تو نئے شیئرز خریدتے ہیں اور نہ ہی اپنا حق بیچ کر کوئی پیسہ کماتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ملکیت ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی کل دولت بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ شیئر کی قیمت 100 سے گر کر 91.67 پر آ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک جیتنے والی لاٹری کا ٹکٹ دیا جائے اور آپ اسے پھاڑ کر پھینک دیں۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے اور شیئر ہولڈر کے پاس کیا راستے ہیں،
لیکن آئیے اب بڑی تصویر دیکھتے ہیں. اس میں اصل خطرات کیا ہیں؟ ہم نے فوائد کی تو بہت بات کر لی. سب سے بڑا اور فوری خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں شیئر کی قیمت سبسکرپشن پرائس سے بھی نیچے گر سکتی ہے. فرض کریں آپ نے 50 روپے میں رائٹ شیئر خریدا، لیکن مارکیٹ کے خراب حالات کی وجہ سے اس کی قیمت 45 روپے ہو گئی، تو آپ کو اپنی رعایت پر بھی فوری نقصان ہو جائے گا. ایسا کب ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے اگر رائٹ ایشو کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا جائے جب پوری مارکیٹ ہی مندی کا شکار ہو، یا اگر سرمایہ کاروں کو کمپنی کے منصوبے پر بالکل بھی یقین نہ ہو. کوئی مثال؟ مجھے ایک کمپنی یاد ہے جس نے توسیع کے لیے رائٹ شیئرز جاری کیے. مارکیٹ نے اس منصوبے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کی سرمایہ کاری کی قیمت چند مہینوں میں 2 گنی ہو گئی. لیکن ایک دوسری کمپنی بھی تھی جس نے قرض اتارنے کے لیے ایسا کیا، اور مارکیٹ نے اسے ڈیسپریشن کا اشارہ سمجھا اور اس کا شیئر سبسکرپشن پرائس سے بھی نیچے چلا گیا. دوسرا خطرہ ڈائلیوشن کا ہے، جس پر ہم نے بات کی. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں یا آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ کی ملکیت میں کمی ایک حقیقت ہے. اور تیسرا خطرہ اپرچونٹی کاسٹ کا ہے. اپرچونٹی کاسٹ؟ یعنی ہو سکتا ہے میں یہ پیسہ کہیں اور لگا کر زیادہ کما سکتا تھا. جی بالکل. ہو سکتا ہے آپ رائٹ شیئرز میں جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ کسی دوسری کمپنی میں لگا کر آپ اس سے بہتر منافع کما سکتے ہوں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اس کا بنیادی مقصد کمپنی کے لیے کیپٹل اکٹھا کرنا اور شیئر ہولڈرز کی ملکیت کو محفوظ رکھنا ہے. ایک شیئر ہولڈر کے پاس اسے خریدنے، اس حق کو بیچنے یا نظر انداز کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور ہر فیصلے کے اپنے گہرے نتائج ہوتے ہیں. جب کوئی کمپنی رائٹ شیئرز جاری کرتی ہے تو یہ اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو پرکھ رہی ہوتی ہے. یہ ان سے صرف پیسہ نہیں مانگ رہی ہوتی، بلکہ ان سے اعتماد کا ووٹ مانگ رہی ہوتی ہے. بہت خوب. تو ایک شیئر ہولڈر کے طور پر جب آپ کو یہ پیشکش ملے، یہ سوال پوچھیں: کیا کمپنی کی کہانی اتنی مضبوط ہے کہ میں اس کا اگلا باب لکھنے کے لیے مزید سرمایہ لگاؤں، یا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کہانی ختم ہونے والی ہے؟ اس کا جواب اکثر اس خط کے الفاظ میں نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپے کمپنی کے طویل مدتی ارادوں میں ملتا ہے.